کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی بھی جھوٹی بات معاذ اللہ گڑھ لیتے تو ہم انہیں پنپنے نہیں دیتے، ہم دایاں ہاتھ پکڑتے اور شہرگ کاٹ ڈالتے۔ تو اس میں پوری بات میں نے کی تھی کہ جو اللہ کی طرف غلط بیانی کرتا ہے اور اس کی بات سے لوگوں کو دھوکے کا اندیشہ بھی ہو تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو اس میں دیکھیں قرآن مجید کی جو آیات ہیں نا، ان میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کے ضمن میں ایک اصول اور ضابطہ بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو واقعہ تو اللہ نے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے، ہم اگر کریں گے تو ہم کرنے نہیں دیں گے، لیکن اس سے ہمیں اصول کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل چیز کو جس پر لیبل اچھا لگا ہوا ہو، اللہ اس باطل کو زیادہ عرصے چلنے نہیں دیتے، اس کو وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جتنا بھی چورن چٹنیاں بیچنی ہے نا، مذہب کے علاوہ کسی اور لیبل سے بیچنا چاہیے انسان کو۔ مذہب کا لیبل لگا کے چورن چٹنیاں بولو نہیں بیچنے، بک تو جائیں گی لیکن پھر اللہ آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے نیچے چھوڑ دیں گے۔ تو کبھی بھی مذہب کا لیبل، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جتنی بھی بدعتیں ہیں نا، بدعتیں اسلام میں بہت ساری بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں جن میں بڑے بڑے اچھے لیبل لگے، لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نہ بدعتی زیادہ عرصہ چل پاتے ہیں، نہ ان کی بدعتیں زیادہ عرصہ چل پاتی ہیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ خود بخود وہ کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے سوسائٹی میں، کبھی اللہ اس کو چلنے نہیں دیتے، چلتی ہمیشہ سنت ہی ہے۔ اسلام 1400 سال پہلے آیا تو سوچیں کیا کیا انقلاب آئے ہوں گے نا 1400 سال میں، باطل حکومتیں بھی آئیں، بدعتوں کی ریاستیں بھی قائم ہوئی ہیں، بدعتیوں کی۔ انہیں دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کا غلط تصور دنیا کے سامنے جائے گا، لیکن وہ ریاستیں بھی زیادہ عرصہ نہیں چلی ہیں، وہ بھی ختم ہو گئیں۔ سنت اور شریعت ایک ایسی چیز ہے وہ ہمیشہ کنٹینیو چلتی رہتی ہے وہ، اور سنت کے علاوہ جتنے طریقے ہیں نا وہ نعرے وقتی طور پہ بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن کچھ وقت کے بعد تحلیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ باطل کو اللہ تعالیٰ پنپنے نہیں دیتے، زیادہ عرصہ چلنے نہیں دیتے باطل کو۔ اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آئے گی نا، کوئی بھی چیز آئے گی وہ چلے گی نہیں زیادہ عرصہ۔ آپ ابھی یورپ کا حال دیکھ لیں نا، جو مغربی دنیا ہے ان کا حال دیکھ لیں، کتنے اچھے اچھے نعرے لگائے نا ان لوگوں نے، مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا انہوں نے، مذہب سے بغاوتیں کی ہیں، رائٹس کے نام پہ انسانیت انسانیت انسانیت، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے سوسائٹی میں؟ رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ جی ڈپریشن کے مریض، اسٹریس کے مریض اور خودکشیوں کا ریشو کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے۔ تو کتنی بڑی دلیل ہے، لیکن میں اپنے لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں تم لوگوں نے یار۔ اچھا میرا ایک کلپ آج کل بڑا وائرل ہو رہا ہے، میں پیرس میں نا لانچ میں کشتی میں بیٹھا ہوا ہوں اور پیرس کی ہم سیر کر رہے ہیں اور میں ولاگ بنا رہا ہوں، اور میں آج پھر یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، جو نماز روزے میں اللہ نے سکون رکھا ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ہے۔ تو نیچے کسی نے کلپ کاٹ کے بنایا، بولا یہ دیکھو جب نماز روزے میں رکھا ہوا ہے تو پیرس گھوم کیوں رہے بھائی تم؟ ناؤ نا نماز پڑھو نا مسجد میں جا کے، سمجھ میں آ گئی؟ اور ولاگ بھی بنا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ کتنا اچھی بلڈنگ، اور یہ دیکھو کوا، یہ دیکھو یہ پیرس کا کوا، اور یہ چڑیا، اور یہ اور پھر نماز روزے۔
تو یہ خوب سمجھ لیں ایک بات، جب کوئی شخص یہ بات کرتا ہے نا کہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں چلنا پھرنا چھوڑ دیں یا دنیا سے انجوائے کرنا چھوڑ دیں. آپ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو اعتدال پہ لانا، جو میری نیت تھی نا. کیونکہ میں جب یورپ کے وہ ولاگس بنا رہا ہوں تو بہت سے غریب لوگ بھی ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم زندگی میں کبھی یورپ جا ہی نہیں سکتے. وہ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں، یار ہم ادھر ہی گٹروں کے ڈھکن لیس گٹر جو ہماری قسمت میں یہ نہریں. تو ان کو اعتدال پہ لانا ہے کہ ان چیزوں میں اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی یہ ولاگ کی حد تک ہاں انجوائے کیا، اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ وسائل دیتے تو چلے جاؤ، نہیں دے تو یہ کچھ کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان چیزوں کی. آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ. اور ہم بھی نہیں سمجھتے کہ کچھ ہے. الحمدللہ ہمارے تو دماغوں میں یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے یہ پتہ نہیں کیا ہے اور کہاں آ گئے. تو کچھ بھی نہیں ہے. جاؤ گھوم پھر کے، اللہ نے وسائل دیا، جاؤ. ہم تو ویسے بھی گھومنے پھرنے گئے نہیں تھے، ہم تو بیان کے لیے گئے تھے. یہ تو درمیان میں گریبیاں چل رہی ہوتی ہیں نا کہ ولاگ بنا دیا، یہ بنا دیا. اصل تو مقصد یہ تھوڑی تھا، اس کام کے لیے تھوڑی گئے تھے ہم. اصل وہاں تو بیانات ہوئے. کچھ بیانات تو ریکارڈنگ میں آئے نہیں نا، وہ تو اپلوڈ ہی نہیں ہوئے. تو یہ تو بیچ میں ایسی چیزوں. تو میرا مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت انجوائے کریں، ان چیزوں کو زیادہ فری کرانے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ کچھ لوگوں کے نا نیچے کمنٹس آ رہے تھے، یار ان مولویوں کے مزے ہیں یار، ایسے حسرت سے نا جیسے پتہ نہیں تو کیا ہو گیا، تیرے کو شاید روٹی نہیں ملی آج کھانے کو، یار کاش میرے پاس پیسہ ہوتا. ایسے نا کمنٹس حسرت والے. میں نے کہا ان بیچاروں کی حسرتیں تھوڑی کم کرو. ان کو بتاؤ کہ تم اپنے جھونپڑے میں بھی، چارپائی میں بھی بیٹھے ہوئے ہو نا، بیڈ میں صرف اوپر سے ہوا لگتی ہے، چارپائی جو ہوتی ہے نا منجی، اس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے. اسے انجوائے کرو. یہ کوئی اتنی حسرت والی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ مرنا شروع کر دیں. یار ان مولویوں کے مزے دیکھو. اچھا باتیں کرتے ہیں مولویوں کے مزے دیکھو، تو اپنے بچوں کو بھی مولوی بنا دو نا. بناتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار یہ مولویوں کے مزے ہیں ہی نہیں. یورپ میں ان چیزوں میں تھوڑی مزے ہیں. جو اصل مزے ہیں وہ ادھر مولوی جاتا ہی نہیں ہے. اصل تو وہاں کے نائٹ کلب ہے، شراب کباب اور گرل فرینڈ اور یہ سب سیٹنگ ہے وہاں پہ. جو عیاشی کے لیے جاتے ہیں وہ تو ان کاموں میں پھنستے ہیں جا کے. یہ کیا ہے کہ آپ فیری اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا یار کروز میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور کشتی میں جا رہے ہیں اور ولاگ بنا رہے ہیں. میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہاں جو بغیر ٹکٹ کے فرانس دیکھنا چاہیں ان کے لیے ہے کہ چلو یار بغیر ٹکٹ کے اتنا بھی فری میں، اتنا بھی کیا ہے بہت ہے. تو حسرت نہ کریں ان چیزوں کی، اور ان چیزوں پہ رالے نہ ٹپکائیں. سمجھتے ہو یہ کوئی دل لگانے کی چیزیں نہیں ہیں. اور یہ اوریجنل. میں تو جب گھر آیا نا تو بچی میری نماز پڑھ رہی ہے اور وہ اس کی شرارتیں، مجھے اس میں اتنا مزہ آیا. میں نے وہ ویڈیو بنا کے نا اپنے ایڈمن کو بھیجی. میں نے کہا یہ یورپ کے ولاگ کے ساتھ ٹچ کر دے بھائی، کہ یہ دیکھو اذان ہو رہی ہے اور جھوم رہی ہے، دعائیں مانگ رہی تھی نا چھوٹی سی بچی دوپٹہ پہن کے. میں نے کہا اس کا جو مزہ ہے وہ پیرس کی کروز میں ہمیں وہ مزہ نہیں آیا. تو یہ تو گھریلو لائف اور یہ بچے اور فیملی، یہ جو بقرعید کی جو بچڑا ہے، پھر ہم نے گائے خریدی آتے ہی، اس کا مزہ ایسا آیا آپ کو کیا بتاؤں میں. اور ابھی وہ دودھ نہیں دے رہی، اس کی ٹینشن، پھر جب دے گی تو وہ مزہ. تو خیر یہ زیادہ ہو گئی، لیکن یہ کہ ہر آدمی کا اپنے حساب سے ہوتا ہے. تو مقصد میرا یہ تھا کہ یہ چیزیں دل لگانے کی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں نے بڑا طنز کیا اس کے اوپر. دیکھو خود تو گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا. وہاں میں نے یورپ میں کچھ لوگوں کے انٹرویو بھی لیے. وہ کہہ رہے ہیں، بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں آؤ، زیادہ تر کہہ رہے تھے نہیں آؤ پاکستان میں اگر اچھا کما رہے ہو. تو وہاں بھی لوگوں نے طنز کی، پھر خود کیوں گئے ہوئے ہو؟ دوسروں کو منع کر رہے ہو، خود یعنی مزے اڑا رہے ہو، اور ہمیں یہ ڈھکن لیس گٹروں میں رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے. تو بھائی وہ جا کے بتا رہا ہے کہ ہم تو پھنس گئے ہیں. یہ نا جو ہم سمجھتے تھے وہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو. تو میرا ابھی بھی تجزیہ یہ ہے کہ جس کو یہاں اچھی مناسب آمدن ہے اسے جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھومنے پھرنے جائے، رہنے کے لیے یا تو تبلیغ کی نیت سے جائے، کہ بعض علماء نے وہاں ہجرت کر کے رہائش اختیار کی ہے، بڑی قربانی دے کے رہ رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم دین کی تبلیغ کریں گے، وہ تو ٹھیک ہے.
لیکن نارملی میرے بھائی جو عزت آپ کو اپنے ملک میں ملے گی نا، آپ کی اپنی مٹی میں ملے گی، وہ دنیا میں آپ کو عزت کہیں بھی نہیں ملے گی. یہ دماغ سے نکال دو. آپ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرو گے. جو بدماشی ہماری یہاں ہے نا، ایسے سینہ تان کے چلتے ہیں، اور جو اپنا وطن چھوڑنا آسان تھوڑی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے قربانی دی، مکہ چھوڑا. کتنے غمزدہ ہوئے آپ، حالانکہ وہ اللہ کے حکم پہ، اور اس پہ کتنی بشارتیں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں تھے، غمزدہ تھے. انسان جہاں طویل عرصہ گزارتا ہے، اس کے کلچر، اس کے کھانے، اس کا رہن سہن، وہ اسٹائل ہی الگ ہے بھائی. تو خیر، کوئی مجبوری میں گیا ہوا ہو، پڑھائی کے لیے گیا ہوا ہو، یا یہاں گزارے لائق ہی اس کو پیسے نہیں مل رہے، تو پھر تو ایک مجبوری ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. تو وہ میں نے سوچا تھا کسی بیان میں اس کی تصحیح کروں گا، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ولاگ میں تو یہ بنا رہے ہیں ماشاء اللہ فرانس، اور کہہ رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، تہجد پڑھو، ٹھیک ہے نا.